ایک تو رات گزری جو مبارک رات تھی جس کو شب برات کہتے ہیں اور جس میں صرف 3 عمل مسنون ہے۔ نمبر 1 رات کو عبادت کرنا، اللہ سے اپنی مغفرت مانگنا، اپنے مردوں کو ثواب پہنچانا۔ نمبر 2 قبرستان جانا بشرطے کہ وہاں بے حیا بے پردہ عورتیں نہ پھر رہی ہوں۔ لہذا جس کو ہمت ہو 12 بجے 1 بجے رات کو چلا جائے بھائی۔ آج کل تو شام کو اور 9-10 بجے رات تک تمام عورتیں بھری ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں علماء نے فرمایا ہے کہ جہاں عورتیں ننگی بے پردہ پھر رہی ہوں، ایسی اس وقت میں اس سنت کے عمل کرنے پر اندیشہ ہے کہ نگاہ خراب ہو اور انسان حرام میں مبتلا ہو جائے۔ آنکھوں کا گناہ جو ہے اس کو یہ معمولی نہیں ہے۔ زین العین النظر، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آنکھوں سے کسی کو کسی لڑکے عورت کو یا کسی نامحرم عورت کو دیکھنا اور مزے لے لینا، اپنی نظر کو ٹھہرا دینا، یہ سب زین العین کیا ہے؟ یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور اچانک نظر پڑ جانا معاف ہے، لیکن تھوڑا سا اہتمام ہونا چاہیے کہ بلا ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھے، ورنہ جہاں بے پردگی عام ہوتی ہے وہاں اچانک میں بھی بہت سے 100 نظر اچانک کی اگر پڑ گئی تو پھر کتنا نقصان پہنچے گا سوچو بھائی۔ اچانک نظر سے بھی تو نقصان، گناہ نہ ہونا اور چیز ہے مگر نقصان پہنچنا اور چیز ہے۔ اچانک نظر پڑ جاتی ہے تو نقصان پہنچتا ہے یا نہیں؟ بتاؤ بھائی۔ تو معافی تو اور چیز ہے مگر اچانک نظر سے دل میں زہر آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر 2-4 اگر کہیں اچانک نظر پڑ گئی تو پھر وہ دیکھنے ہی لگے گا پھر۔ اس لیے جہاں تک ہو اچانک سے بھی بچنا چاہیے، سمجھے؟ اچانک میں شیطان کی چینک ہے، چینک سانسیں، چائے کی کیتلی کو کہتے ہیں چینک۔ تو ایسی صورت میں قبرستان بھی نہیں جانا چاہیے جہاں کی جس قبرستان میں بے پردہ عورتوں کو قبرستان میں جانا منع ہے۔ سیدھی بات یہ ہے، شریعت منع کرتی ہے کہ خواتین قبرستان میں نہ جائیں۔ تو 2 سنت ہو گئی، 2 بجے رات کو اٹھ کر کے کسی کی شوق کسی کی ہمت ہو بھائی پہنچ جائے وہاں۔ تیسری سنت کیا ہے؟ دن میں روزہ رکھنا، اور یہ سنت روزہ رکھنے کی صحت مند لوگوں کے لیے ہے۔ بعض لوگوں کا لو بلڈ پریشر کا مرض ہوتا ہے، کسی کو شوگر کا مرض ہوتا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کا رمضان میں بھی روزہ رکھنے سے ان کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور بے ہوش ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے روزہ معاف اور ان کو فدیہ دینا پڑتا ہے، یعنی 2 سیر گیہوں کی قیمت ادا کر دیں غریبوں کو۔ جب یہ امید ہو کہ یہ ہماری طاقت دوبارہ بحال نہیں ہوگی، اور اگر بھائی یہ ہے امید کہ اس سال اچانک بیماری آ گئی آئندہ قضا رکھ لیں گے تو پھر قضا رکھنا واجب ہے۔ لیکن بعض بیماریاں ایسی لگ جاتی ہیں کہ جس سے شفا کی امید کم ہوتی ہے، وہ پھر لگی رہتی ہے۔ تو صحت مند لوگ رکھ لیں، بوڑھے ضعیف جن کے دماغ میں ضعف ہو، دل میں کمزوری ہو، ان کی رمضان کے فرض ہی ادا ہو جائیں، بس اللہ سے یہی وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فرض روزہ ادا کرا دے۔ بہرحال 3 سنت ہے۔ شب برات جو آج رات گزری ہے اور آج کا دن، رات اور دن ملا کر 14 کا دن گزار کر 15ویں رات اور 15ویں کے دن میں صرف 3 عمل سنت ہے۔ نمبر 1 رات کو عبادت کرنا، نمبر 2 قبرستان جانا، مردوں کو ثواب پہنچانا، مگر سب چیزوں میں شرطیں لگی ہیں۔ اتنا جاگنا کہ جس سے انسان کا فجر کی نماز کی جماعت قضا ہو جائے، یا جماعت سے تو پڑھتا ہے مگر ہوش و حواس درست نہیں ہے، جھونکے آ رہے ہیں نیند کے۔ رات بھر کے جاگنے سے فرض نماز جو ہے جھونکوں کے ساتھ، نیند کے جھونکوں کے ساتھ ادا ہوتی ہے، اس شخص کا سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ فرض کو خطرے میں ڈال دیا۔ سمجھا؟ ایک خانسامہ سے کہا گیا کہ جو میرے مہمان آئے ہیں تم ذرا بکری کا گوشت دو، پیازا پکا دو، یہ فرض ڈیوٹی ہے تمہاری۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ رات بھر سیٹھ صاحب کا پیر دباتا رہا، نفل ڈیوٹی ادا کرتا رہا، اور اس کے بعد جب کھانے کا وقت آیا مہمان لوگ ہاتھ دھو کر بیٹھے تو معلوم ہوا کہ وہ تو نفل میں لگے رہے رات بھر،
सेठ साहब का पैर दबाते रहे, तो बोलिए वो पैर दबाना कबूल करेगा? सेठ डंडे लगाएगा कि भाई जो फर्ज ड्यूटी है उसको तुमने क्यों खतरे में डाल दिया। लिहाजा इतना जागना रात भर कि जिससे फजर की नमाज की जमात छूट जाए, या जमात तो उससे पढ़ी मगर पता ही नहीं कि क्या पढ़ रहे हैं। जब नींद का गलबा होता है तो बस खड़ा है नीयत बांधे, उसे होश ही नहीं। लिहाजा इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि इतना जागो। शाह फजल रहमान साहब गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मेरे मुर्शिद अव्वल शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मियां इबादत तो थोड़ी सी होती है, मगर दर्द दिल से हो, आंखों से आंसू बह रहे हों, अरे अल्लाह के सामने दिल और कलेजा रख दो। थोड़ी देर की वो इबादत अफजल है सारी रात की, और कोई है कि जबान कहीं है दिल कहीं है और अपना कर रहे। फरमाया कि देखो, शाह फजल रहमान साहब गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देखो थोड़ी सी तिलावत कर लेता हूं, कुछ नफले पढ़ लेता हूं, मगर अल्लाह के नाम पर जान देने के लिए हर वक्त तैयार बैठा हूं। इसलिए दोस्तों 1 घंटा 2 घंटे की इबादत बढ़िया कर लो, अल्लाह से दुआएं मांग लो, रो लो, और तिलावत कर लिया 2-4 पारा जितना हो सका, कुछ नफले पढ़ ली, उसके बाद सो भी जाओ ताकि फजर की नमाज बढ़िया पढ़ सको। फर्ज की नमाज जो है वो भी बढ़िया होनी चाहिए। जिसका जागना फर्ज में खतरा डाल दे, जमात फजर में, समझ लो उसका जागना उसकी कबूलियत में खतरा है। इसी को कहते हैं कि सवाब गायब उल्टा आजाद। दीन की समझ सीखना इसलिए फर्ज है, दीन की समझ सीखना इसलिए फर्ज है। अब जोश में आ गया, इमाम साहब ने पूरी सूरह बकरा पढ़ दी, जितने लोगों ने नमाज पढ़ी उनका अब इस मस्जिद में कभी न जाएंगे, अल्लाह मेरी तौबा। बज़ाहिर तो बड़ी अच्छी इबादत किया, सूरह बकरा पढ़ दी, देखने में तो मालूम साहब इमाम साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़ी इबादत गुजार आदमी है, लेकिन नमाजियों को गायब कर दिया, मस्जिद सुनी हो वीरान कर दिया। आएगा ऐसी मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने? इसीलिए दोस्तों दीन की समझ, शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह बुखारी की रिवायत पेश किया करते थे, ला युजज़ौना इल्ला बिक़द्रि उक़ूलिहिम, जितनी ज्यादा फहम दीन होगी उतने ही अमाल पर जजा ज्यादा मिलेगी। इसलिए अल्लाह वालों के पास दीन की समझ हासिल करो तो 2 रकात आपकी 1 लाख रकात से अफजल हो जाएगी। हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मुहाजिर मक्की फरमाया करते थे कि आरिफीन जो अल्लाह की समझ रखते हैं, अल्लाह की अजमत और अल्लाह की मार्फत हासिल कर चुके अल्लाह वालों की सोबत से, वो 2 रकात जब पढ़ते हैं तो उनका सजदा होता है, रुकू होता है। किस मोहब्बत से वो अल्लाह का दिल रखते हैं, सजदे में सर भी रखते हैं और सजदे में अपनी रूह को भी रखते हैं। यानी जिस वक्त उनका सर सजदे में होता है वो अपनी रूह को देखते हैं कि मेरी रूह भी साजिद है, इसलिए कि अगर रूह ना हो तो जिससे सजदा कर सकता है? लिहाजा अल्लाह वालों को मुशाहिदा होता है कि मेरा सर भी सजदे में है और मेरी रूह भी साजिद है, और मेरा कल्ब भी सजदे में पड़ा हुआ है। उनका दर है, उनका मेरा सर है और उनका आस्था, मेरा शेर है ये सजदे पर, मेरा सर है और उनका आस्था है, जमीन भी मेरे हक में आसमान। जमीन को आसमान बना लेते हैं अल्लाह वाले सजदा करके, उनका सजदा इतना कीमती होता है। अगर सजदे में सर रख दूं जमीन को आसमां कर दूं, ख्वाजा साहब में से अगर सजदे में सर रख दूं जमीन को आसमां कर दूं, तो थोड़ी इबादत। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अपनी नफली इबादत चाहे कम करो, अल्लाह वालों की सोबत में ज्यादा रहो, ताकि दीन की समझ पैदा हो, अल्लाह की अजमत और बड़ाई पैदा हो, अल्लाह की मोहब्बत और मार्फत नसीब हो। तो फिर क्या होगा? 2 रकात आरिफ की, अल्लाह को जिसने पहचान लिया, गैर आरिफ की लाख रकात से उसके अफजल हो गए। इसलिए मेरे दोस्तों सोहबत अहलुल्लाह को जरूरी समझो, ताकि दीन की फहम पैदा हो और थोड़ी सी इबादत में जान आ जाए। और थोड़ी सी इबादत आपकी ला युजज़ौना इल्ला बिक़द्रि उक़ूलिहिम। बुखारी की रिवायत शाह अब्दुल गनी साहब फरमाया करते थे कि अक्ल और फहम ऐसी नेमत है कि जितनी ज्यादा फहम होगी, अल्लाह की जितनी ज्यादा मार्फत होगी, उतनी ही ज्यादा जजा मिलेगी। अब आप देखिए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह मिशकात की शरह में रिवायत पेश करते हैं कि हजरत सिद्दीक़ अकबर के नवाफिल से बहुत से सहाबा की नफलें ज्यादा थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नफली इबादत से बहुत से सहाबा की नफली इबादतें ज्यादा थी, तिलावत भी ज्यादा करते थे,
اور عبادت بھی زیادہ کرتے تھے، لیکن صدیق اکبر کا درجہ کیوں زیادہ افضل ہوا؟ فرماتے ہیں ما فضل ابو بکر الناس، روایت نقل کرتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہ صدیق اکبر کو لوگوں پر، تمام صحابہ پر فضیلت نہیں حاصل ہوئی، لا بے کثرت عبادت، کثرت عبادت سے بھی نہیں، ولا بے کثرت نوافل، ولا بے کثرت فتوا، یعنی زیادہ دارالفتہ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن ولیکن بشیء مقترا فی صدرہ، لیکن صدیق اکبر کی جان میں، ان کے سینے میں کیا ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ان کی 2 رکعت، ان کا اللہ، ان کی تلاوت کا درجہ بلند ہو جاتا تھا۔ وہ کیا چیز ہے؟ ولیکن بشیء مقترا فی صدرہ، سینے میں ان کی ایک چیز اللہ کی طرف سے عطا ہوئی تھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے فیضان صحبت سے، اس کا نام ہے نسبت مع اللہ، اللہ کی معرفت، اللہ کی سمجھ، اللہ کی محبت۔ لہذا ہر وقت وہ اپنے سر کو اپنی ہتھیلی پر رکھتے تھے، سر بکف اور کفن بردوش رہتے تھے کہ کب موقع ہے اور ہم جان اللہ کے راستے میں دیں، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، خیر میں یہ کہا تھا کہ رات بھر جاگنے سے بہتر ہے کہ عبادت تھوڑی ہو، 8-10 رکعت مگر بڑھیا پڑھو، درد دل سے پڑھو، اشک بار آنکھوں سے پڑھیے اور دعاؤں میں خوب دل لگا کر مانگیے، اس کے بعد کچھ تلاوت، کچھ درود شریف، کچھ اپنے مردوں کو بخشیے، لیکن 2-3 گھنٹہ سو بھی رکھیے تاکہ فجر کی نماز خطرے میں نہ پڑے، بڑھیا نماز جماعت کی ہو، نفل بڑھیا پڑھ لے، فرض گھٹیا پڑھ لے، سوچ لیجیے، آپ فیصلہ کر لیجیے کہ اس کا کیا حشر ہوگا۔ فرض کو خطرے میں ڈالا، رات بھر جاگا۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، ایک راج مستری فیڈرل بی ایریا میں رہتا تھا، وہ ناظم آباد میں میرے پاس آیا، اس نے کہا میں تو رات بھر جاگا ہوں، 1 منٹ نہیں سویا شب برات، شب قدر کی راتوں میں۔ تو میں نے کہا اچھا فجر کی نماز کیسی پڑھی آپ نے؟ فوراً مجھے شبہ ہوا کہ جب یہ رات بھر جاگا تو اس کی نماز کیسی ہوگی؟ پرانے زمانے کے اولیاء اللہ کو قیاس مت کرو، اللہ نے ان کی صحت و قوت ایسی دی تھی کہ وہ فجر بھی بڑھیا پڑھتے تھے۔ ہمارے اب ڈاٹا کھا کر کے اب ہمارے اعصاب میں وہ جان نہیں، ہم ان کی نقل نہ کریں۔ لہذا میں نے ان سے پوچھا اچھا آپ نے فجر کی نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا پڑھی۔ میں نے کہا کیسی پڑھی؟ انہوں نے کہا بڑی خراب پڑھی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اللہ اکبر بس نیت باندھنا یاد ہے، اس کے بعد ساری نماز میں سوتے رہے۔ یعنی اس نے کہا مجھے اتحیات کی بھی خبر نہیں کہ میں نے پڑھی یا نہیں پڑھی، آپ بتلائیے یہ نماز ہے، ایسا جاگنا جائز ہوگا؟ تو ایک سنت تو بتا دیا، دوسری سنت قبرستان کی، سب مقید بے شرط شے ہے، یہ منطق کے قاعدے سے ہے، یہ بلکہ بے شرط لاش ہے۔ لاشیں کیا مطلب کہ عورتیں نہ ہوں وہاں قبرستان میں، ورنہ گھر پر سے ثواب بخش دو یا آخر رات میں۔ اور تیسری سنت آج کے دن کی روزہ، جس کا بتا دیا کہ جو صحت مند ہو، جن کو روزہ کوئی خاص اس سے صحت کو نقصان نہ پہنچتا ہو، وہ روزہ رکھ لیں۔ جن کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہو، لو بلڈ پریشر ہے، دل کی بیماری ہے، یا اور خون گاڑھا ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی ہے، تو وہ فرض ہی ادا کر لیں، بس کافی ہے۔ 3 سنت بتا دیا آپ کو، اور 3 بدعت بھی بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 پٹاخہ چھوڑنا، گندک سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے، معمولی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، خصوصاً جو اولیاء اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا اعلان جنگ ہے ان کی طرف، حدیث قدسی ہے، من آذانی ولیا، جو میرے اولیاء اور دوستوں کو اذیت پہنچاتا ہے، آذنتہ للحرب، میرا اعلان جنگ ہے۔ کیوں صاحب؟ فرشتے اولیاء اللہ نہیں ہیں؟ یہ پٹاخے چھوڑنے والوں اور پٹاخہ کے پیسہ دینے والے ماں باپ سوچ لیں اس کو، پٹاخہ چھوڑنے والے اور پٹاخہ چھوڑانے والے اور ہیں، چھوڑانے والے کون ہیں؟ جو پیسہ دیتے ہیں۔ گندک سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ایسی مبارک راتوں میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک بدعت تو یہ ایجاد کیا تاکہ فرشتوں کو اذیت پہنچے، اور ان کی بجائے دعا قبول ہونے کے فرشتوں کی بددعا لگ جائے ان کو۔ شیطان نے بھی معمولی چالاک نہیں ہے، وہ چنٹ، جنرل مرچنٹ، وہ چنٹ بھی ہے اور جنرل مرچنٹ ہے، یعنی گمراہی کے سب سامان اس کے دکان میں موجود ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے صاحب؟ چنٹ اور جنرل مرچنٹ کی دکان ہے اس کی۔ یہ چنٹ مانے یو پی کی زبان ہے، یہ شاید پنجاب کے یا یہاں کے لوگ نہ سمجھتے ہوں۔ چنٹ کہتے ہیں چالاک کو، شاطر، عیار، مکار کو۔
یہ کہتے صاحب بڑا چنٹ ہے، ذرا اس سے ہوشیار رہنا. یہ شیطان نے دیکھو کیسا نکالا نسخہ. جو اور پٹاخوں سے کمزور دل والوں کا دل دھڑک جاتا ہے. بعضی عورتوں کا حمل گر گیا، بعضی اور لوگوں کے ہارٹ فیل ہو گئے. قریب میں زور سے دھماکہ ہوا اور دل کمزور تھا، ہارٹ فیل ہو گیا. کیا یہ اسراف، فضول خرچی؟ دوسری بدعت کیا ہے کہ مسجد میں چراغاں کرنا، اس کا نام سجانا رکھا ہے. یہ دوستو علماء نے لکھا ہے فتاوی عالمگیری کے اندر، اور علماء نے تمام لکھا کہ بہت سے چھوٹے 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 چراغ جلانا، چاہے شادی بیاہ ہو یا کوئی رسم ہو، یہ دیوالی سے مشابہ ہے. ہندوؤں کی دیوالی اور مجوسیوں کی مشابہت ہے اس کے اندر. اسراف اور فضول خرچی ہے. سیدنا عثمان غنی مالدار تھے، وہ غریب نہیں تھے، لیکن مسجد نبوی کو کبھی نہیں چلانا کیا انہوں نے. صحابہ کے زمانے میں جو عمل نہ رہا ہو اس کو ایجاد کرنا. اور یہی جو لوگ چراغوں پر خرچ کرتے ہیں، 2-3 ہزار بل آتا ہے، ان سے کہا جائے کہ یہ کچھ طالب علم غریب ہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، فلانا محلے میں بیوہ ہے، اس کے پاس رضائی نہیں ہے، بیمار ہے، پیسے نہیں ہیں، وہاں ان کے ایک ایک نوٹ نکال کے رکھ دیں گے. بلکہ ٹوئٹا کار کے نیچے بائیں طرف ایک خانہ بنا رہتا ہے، وہاں 10-10 پیسے رکھے رہتے ہیں. چونی 10 پیسے، کوئی فقیر ملا 10 پیسہ دے دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ زیادہ دیں، لیکن ایسے موقع پر کسی مسجد میں چھت نہیں ہے، کسی مدرسے میں ضرورت ہے، وہاں خرچ کرنے کے لیے مشکل. کوئی غریب لڑکی ہے، شادی نہیں ہو رہی، اس کی بیچارے کی کچھ ہے نہیں ہے، وہاں پیسہ دینے کے لیے توفیق نہیں. کتنا پیسہ اسراف ضائع ہوتا ہے. اور گناہ الگ، بدعت الگ. ہماری مسجد میں بھی ایک صاحب آئے اور میرے لڑکے مولانا مظہر میاں سے کہا کہ صاحب میں مسجد سجانے کے لیے اپنا فنڈ لے کے آیا ہوں، مسجد سجانے کے لیے. آج کل جیسے لڑکیوں کا ایک کھلتا ہے، اس کا نام بیوٹی. کیا بیوٹی ہوتی ہے بھائی؟ بیوٹی پاگل. اچھا خیر، بیوٹی پاگل ہو یا کچھ ہو بھائی، مجھ سے یہ نام نہیں آتا. مگر بہرحال دوستو، ان چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ اللہ کی محبت سے یہ جتنی مزین چیزیں، یہاں تک علماء نے لکھا فانوس، جو جھاڑ فانوس ہے، اس میں بھی چھوٹے چھوٹے جو چراغ جلاتے ہیں اس کو بھی علماء نے منع لکھا. وہ فانوس لگانا جائز، مگر افضل یہی کہ نہ لگائے، کیونکہ فانوس سے دل کا فانوس بہتر ہے. آج مسجد کی چھت کے فانوس سے دل کا فانوس بہتر ہے. اور وجہ کیا ہے؟ جو آیا مسجد میں، یہ فانوس کہاں سے خریدا بھائی؟ بڑا شاندار ہے. بجائے 2 رکعت صلاتے تحیۃ المسجد پڑھتے، اللہ کا نام لیتے، فانوس کا داغ پوچھ رہے ہیں. بولو ذکر اللہ سے ہٹایا کہ نہیں فانوس نے؟ اس لیے دوستو دل کا فانوس بہتر ہے. مدینے کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو لنگی باندھے ہوئے، بنیائی کرتا کچھ نہیں، گھاس جنت البقیع کی گھاس پر لیٹے ہوئے قبرستان میں. ایران کے سفیر اور شام کے سفیر گئے اور مدینے والوں سے پوچھا کہ بھائی تمہارا خلیفہ کا پریسیڈنٹ ہاؤس کہاں ہے؟ خلیفہ مسلمانوں کا کہاں رہتا ہے؟ اس کا شاہی محل کہاں ہے؟ مدینے والوں نے کیا جواب دیا؟ معرومی کے الفاظ میں سنیے. قوم گفتندش عمر را فصر نیز. قوم مدینہ نے کہا کہ عمر کا کوئی محل نہیں، کوئی پریسیڈنٹ ہاؤس نہیں ہے. مر عمر را قصر جانے روش نیز. لیکن عمر کی جان کے اندر وہ جو ایک محل ہے اللہ کی محبت کا، وہ ہر وقت روشن رہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نور سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج جب ظاہری چیزوں میں لگ گئے، نقش و نگار مسجد کے سامنے، یہ محرابوں میں نقش و نگار کو بھی علماء نے منع کیا. اس میں دل پھنس جاتا ہے. کتبہ ٹانگنا، جہاں تک نگاہ پہنچ سکتی ہے وہاں نمازوں کے اوقات وغیرہ دائیں بائیں لگائے، سامنے نہ رکھے. مصلی کی شعاع نظر اس کی جہاں تک پہنچ سکتی ہے، فقہاء نے اس کو مقبول لکھا. تیسری بدعت کیا ہے؟ حلوہ. اور اس حلوے پر میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ یہ بھی شیطان کی ایجاد ہے. اس لیے کہ جہاں تک تاریخ ویس کرنے کی ہے تو انہوں نے تو دانت توڑ دیے تھے سارے. 32 دانت پہلے توڑے، اس کے بعد ان کی اماں کو رحم آیا. اگرچہ یہ تاریخ بھی ضعیف ہے، اس کی کوئی خاص سند نہیں، لیکن میں مانے لیتا ہوں کہ چلو بھائی بیچارے حلوہ کھانے والوں کو جیسے فضائل میں ضعیف حدیثیں، تو حلوہ کھانے کے لیے چلو کمزوری حدیث، وہ حدیث بھی نہیں، ایک تابعی کی تاریخ ہے. تو لیکن انہوں نے 32 دانت توڑے. جب ان کو خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، تب ان کی اماں نے حلوہ کھلایا. تو دو طریقہ اختیار کیا تھا عشق رسول کا تابعی نے. کیا پہلے دانت توڑا پھر حلوہ کھایا؟ اور اب یار لوگ صرف حلوہ کھاتے ہیں اور دانت توڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کیونکہ مشکل کام ہے. کیوں بھائی؟ آسان کام امت جلدی اختیار کر لیتی. اور پھر جنگ احد میں شہید ہوئے تھا، کون سا مہینہ تھا؟ شوال کا، اور حلوہ کھا رہے ہیں شعبان میں.